بزدل اسرائیل نے تمام حدیں پار کر دی۔ غزہ میں مساجد کے بعد ایمبولینسز اور شہری آبادی کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ غزہ اور مغربی کنارے میں اسرائیلی حملوں سے شہید فلسطینیوں کی تعداد 704 ہو گئی، 146 بچے اور 100 سے زائد خواتین شامل۔ زخمی فلسطینیوں کی تعداد 3800 سے تجاوز کر گئی۔ صہیونی فوج نے مریضوں کو لے جاتی ایمبولینسز پر میزائل مارا۔ شہری علاقوں میں گھروں پر بمباری، عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی۔ غزہ کے اسپتال زخمیوں سے بھر گئے۔ اسرائیلی فوج نے رہائشی علاقوں میں گھس کر درجنوں فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا۔ ہزاروں فلسطینیوں نے اقوام متحدہ کے اسکول میں پناہ لے لی۔ حماس کے ترجمان نے اسرائیلی وزیراعظم کو خبردار کر دیا، کہا نیتن یاہو کی یہ غلطی اسرائیلیوں کو ان کی زندگیوں سے محروم کر دے گی۔ حماس کے جانبازوں نے اسرائیل کو تگنی کا ناچ نچا دیا۔ آپریشن طوفان الاقصی کے تیسرے روز مزید 4500 راکٹ داغ دیے۔ حماس کے حملوں میں 100 فوجیوں سمیت 1000 اسرائیلی مارے گئے، 2500 سے زائد زخمی۔ مزاحمتی تنظیم نے 130 اسرائیلیوں کو قید کر لیا۔ اسرائیل کے 8 مقامات پر اسرائیلی فوجی اور حماس میں جھڑپیں، تل ابیب میں افراتفری، پروازیں بند۔ فلسطین پر قبضہ کرنے والے اسرائیل سے بھاگ رہے ہیں۔ غزہ پر اسرائیلی فضائی بمباری میں 4 اسرائیلی یرغمالی مارے گئے۔ اسرائیلی آرمی چیف نے حماس کے ایکشن کو اسرائیل کا 9/11 قرار دیا۔ اسرائیلی فوج نے اپنے شہریوں کو خوراک، پانی اور دیگر سامان ذخیرہ کرنے کا حکم دے دیا۔ حماس نے خود سے کئی گنا طاقتور دشمن کو اتنا نقصان کیسے پہنچا دیا؟ امریکی میڈیا اور تجزیہ کار حیران۔ بیروت اور بیت المقدس میں نیو یارک ٹائمز کے بیورو چیف ٹام فریڈمین نے کہا اسرائیل نے اربوں کی مالیت سے حفاظتی دیوار بنائی، جسے حماس نے بلڈوزروں سے اکھاڑ پھینکا۔ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ عسکری امور کے ماہر شیڈرک لیٹن نے کہا اسرائیلی انٹیلیجنس بری طرح ناکام ہوئی۔ حماس کی راکٹ حملوں پر اسرائیلی حیران رہ گئے۔ اسرائیل نے غزہ میں ٹیکنالوجی کی مدد سے نگرانی کا جال بچھا رکھا تھا۔ حماس نے ٹیکنالوجی کو فیل کر دیا۔ ماہرین کا کہنا ہے یرغمال اسرائیلیوں کی وجہ سے اسرائیل بھرپور حملہ نہیں کر سکے گا۔ حماس اسرائیل جنگ رکوانے کے لیے طیب اردوغان متحرک ترک صدر کے اسرائیل اور فلسطینی صدور سے رابطے کشیدگی کم کرنے پر زور۔ طیب اردوغان کا امیر قطر کو ٹیلی فون، جنگ کی تازہ صورتحال پر بات۔ امیر قطر سے کردار ادا کرنے کی اپیل۔ ترک صدر کے لبنان اور ملائیشیا کے وزیراعظم سے بھی رابطے۔ فلسطین اسرائیل کشیدگی کم کرنے کے لیے اقدامات پر تبادلہ خیال۔ اقوام متحدہ کا اسرائیل اور حماس سے حملے بند کرنے کا مطالبہ۔ سیکرٹری جنرل نے کہا غزہ میں پہلے صورتحال تشویشناک تھی، بجلی، پانی اور خوراک کی بندش سے المیہ جنم لے گا۔ ہمارا ایک موقف ہے، اسرائیل کو ایک غاصب ریاست کے طور پہ جانا جاتا ہے، جس کے ہم بھی دائیں ہیں، اور فلسطینی فریق جو ہے اس کو ہم مظلوم سمجھتے ہیں۔ اسرائیل کو غاصب ریاست کے طور پر جانتے ہیں، فلسطینی ہماری نظر میں مظلوم ہیں۔ نگراں وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کہتے ہیں مشرق وسطی میں امن و امان 2 ریاستوں کے قیام کے مضمر ہیں۔ 2 ریاستوں کا قیام اسرائیل نے منظور نہیں کیا۔ فلسطین سے متعلق ہماری خارجہ پالیسی پہلے دن سے واضح ہے۔ کہا ملک سے دہشت گردی کا ناسور ختم کر کے دم لیں گے، وقت لگے گا مگر کسی کو چھوڑیں گے نہیں۔ کچھ ممالک نے بڑا اچھا سٹینڈ دیا ہے، سعودی عربیہ میں قطر بھی ہے، ترکی بھی ہے، عراق اور ایران اور یہ ممالک ہیں، وہ انہوں نے بڑے کھل کے کہا ہے ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے۔ پاکستان کو بھی ذرا زیادہ دبنگ بیان دینا چاہیے تھا۔ کچھ ممالک نے بڑا اچھا سٹینڈ لیا، انہوں نے کھل کر کہا کہ ظالم کون، مظلوم کون۔ پاکستان کو بھی دبنگ بیان دینا چاہیے تھا۔ مشاہد حسین سید کہتے ہیں ہمارا موقف بڑا کمزور آیا، ڈر کے ہم نے یہ نہیں کہا اسرائیل مقبوضہ علاقہ ہے۔ اسرائیل کا جو قبضہ فلسطین پر، ہندوستان کا کشمیر پر ہے۔ مودی اور نیتن یاہو فرسٹ کزن ہیں، یہ غاصب، فاشسٹ اور اسلام دشمن ہیں۔ یہ دونوں اقوام متحدہ کی قراردادوں کے منافی کام کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے ضروری ہے کہ اصولی موقف اختیار کیا جائے۔
سیکیورٹی فورسز کا یوب کے علاقے میں انٹیلیجنس بیس آپریشن. دہشت گردوں سے فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کے میجر سید علی رضا شاہ اور حوالدار نثار احمد وطن کی آن پر قربان. بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے. آپریشن میں 5 دہشت گرد مارے گئے. عائش پیرا کہنا ہے سیکیورٹی فورسز وطن کے لیے جانیں قربان کرنے والوں کو خراج تحسین پیش کرتی ہیں. قوم بہادر جوانوں کی قربانیوں کی مقروض ہے. دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے پرعزم ہے. Supreme Court may make rules regulating the practice and procedure of the court, subject to the Constitution and the law, which means Supreme Court can make rules, whatever rule it wants to make, but it can't go beyond the Constitution or any law which already exists. اگر پارلیمان کے لیے سپریم کورٹ کے ہر معاملے میں مداخلت کا دروازہ کھول دیا گیا تو اس کا کوئی اختتام نہیں ہوگا. ایکٹ سپریم کورٹ کو ڈکٹیشن دے رہا ہے. سپریم کورٹ کو ڈکٹیٹ کرنا کہ کارروائی کیسے چلاؤ یہ مداخلت نہیں تو کیا ہے. جسٹس اعجاز الاحسن کے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف کیس میں ریمارکس. جسٹس اطہر من اللہ نے کہا اگر پارلیمنٹ قانون سازی کی مجاز ہے تو پھر اسے ڈکٹیشن نہ کہیں. چیف جسٹس نے کہا ایکٹ کے ذریعے چیف جسٹس کے ساتھ 2 کو پائلٹ ہی لگائے گئے. ہم اپنے سائے اور کو پائلٹ سے گھبراتے کیوں ہیں؟ سوال یہی ہے پارلیمنٹ اس قانون سازی کی مجاز ہے یا نہیں. ہمیں پارلیمان کی تاریخ سامنے رکھنی چاہیے. یہ نمبر گیم کا معاملہ ہے. ایک شخص آتا ہے اور پارلیمنٹ کو ربر سٹیمپ کر دیتا ہے. ہزاروں کیسز میں 184(3) کے اختیار کا استعمال کیا گیا. اگر سپریم کورٹ کے ایک چیف جسٹس نے غلط کیا تو پارلیمان کو تو یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے. گرین شرٹس آئی لینڈرز کو ہرانے کے لیے تیار. پاکستان ورلڈ کپ میں اپنا دوسرا میچ آج حیدرآباد دکن میں سری لنکا کے خلاف کھیلے گا. ہیڈ ٹو ہیڈ مقابلوں میں شاہینوں کا پلڑا بھاری. 92 میچ اپنے نام کیے. ورلڈ کپ میں پاکستان سری لنکا کے خلاف ناقابل شکست ہے. پوائنٹس ڈبل کرنے کا بہترین موقع. اہم میچ کے لیے شاہینوں کی مسلسل دوسرے روز بھی پریکٹس. کپتان بابر اعظم سمیت کھلاڑیوں نے حیدرآباد کے جم خانہ گراؤنڈ میں مشقیں کی. محمد نواز سری لنکا کے خلاف بھی تگڑی پرفارمنس دکھانے کو تیار. قومی ٹیم کے ہیڈ کوچ کہتے ہیں معلوم ہے ہمارا ٹاپ آرڈر مشکلات کا شکار ہے. نیدرلینڈز کے خلاف کامیابی سے اعتماد ملا. ہر 2 پوائنٹس اہمیت رکھتے ہیں. نیوزی لینڈ کی ورلڈ کپ میں مسلسل دوسری کامیابی. نیدرلینڈز کو 99 رن سے شکست دی. 323 رنز کے تعاقب میں ڈسٹین 223 رنز بنا سکی. ایکرمین نے 19 سینچری بنائی. کیویز کے سینٹنر کی گھومتی گیندوں کا کمال آدھی ٹیم کو آؤٹ کر دیا. ورلڈ کپ کے تمام میچز دیکھیے پاکستان کے پہلے ایچ ڈی اسپورٹس چینل اے اسپورٹس پر براہ راست. آئی سی سی ڈمی ہے. بی سی سی آئی بہت اسٹرانگ بورڈ ہے. جے شاہ صاحب جو ہیں انہیں تو ان کے محلے والے بھی نہیں جانتے. زینب عباس کا جی اس کا بھی افسوس ہے. ایز اے کرکٹر ایز اے پاکستانی ایسا ہونا نہیں چاہیے. پی سی بی ٹوٹلی انکوائری ہونی چاہیے. اور ہر لمحہ پرجوش میں ورلڈ کپ کا جوش عروج پر. باسط علی کہتے ہیں آئی سی سی ڈمی ہے. بی سی سی آئی بہت مضبوط ہے. حالانکہ جے شاہ کو اس کے محلے والے نہیں جانتے. آج کے میچ کے لیے میری وہی ٹیم ہے جو پہلے تھی. کامران اقبال کہتے ہیں زینب کے معاملے کی انکوائری ہونی چاہیے. سری لنکا کے خلاف فخر کے ساتھ ہی جائیں. بھارت کے میچ تک یہی ٹیم کھلائی جائے. اداکارہ نتاشا علی بنی مہمان. کھیلا معصومانہ کھیل. کہتی ہیں آج کا میچ پاکستانی جیتے گا. مصطفیٰ چودھری نے دھارا میداد کا روپ. عادی نے بکھیری خوب مسکراہٹیں.